حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں. یہ اپنے والد ماجد کے جانشین ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی نبوت سے سرفراز فرمایا اور ایک عظیم و شان سلطنت کا حاکم بنایا. آپ تخت سلطنت پر 40 برس تک جلوہ گر رہے. جنوں، انسان، شیاطین، پرندوں سب پر آپ کی حکومت تھی اور سب کی زبانوں کا علم بھی آپ کو عطا کیا گیا. آپ کے زمانے میں عجیب و غریب صنعتوں کا ظہور ہوا. امیزنگ ہسٹوریکل آپ کی لائف ہے اور واقعات ہی واقعات ہیں. آپ کا اسم گرامی سلیمان ہے اور آپ کا نسب نامہ یہ ہے: سلیمان بن داؤد بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن عوینہ ذب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن حضرت یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. جبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی نسل میں کتنے انبیاء ہوئے. سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام علم، نبوت، حکمت اور سلطنت میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے جانشین بنے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا. سبحان اللہ. منقول ہے کہ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہیں پوری زمین یعنی پوری دنیا کی سلطنت ملی ہے، بادشاہت ملی ہے. ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر تھے. مومنین میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کافر میں ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے. اور روئے زمین میں ایک 5ویں بادشاہ، ذرا غور سے سنیے گا ناظرین، ایک اور بادشاہ آنے ہیں. 5ویں بادشاہ اس امت میں ہونے والے ہیں جو پوری زمین پر حکومت کریں گے اور ان کا نام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. انہوں نے آنا ہے اور ان کا ظہور ہونا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سچ اے بگ پرسنالٹی، اتنی بڑی حکومت، اتنی بڑی بادشاہت. آپ کی عادتیں کیا تھی؟ آپ کے اوصاف کیا تھے؟ آپ کا لائف سٹائل کیا تھا؟ آئیے سنتے ہیں. آپ مریضوں اور یتیموں پر خصوصی شفقت کرتے، انہیں اچھا کھانا کھلاتے اور ان کی دل جوئی کرتے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کوڑ کے مریضوں اور یتیموں کو اچھا کھانا کھلاتے، وہ کھلاتے جو وہ خود کھاتے تھے. مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام صبح کے وقت لوگوں کے حالات جاننے کے لیے ان کے چہروں پر غور کرتے، یہاں تک کہ مسکینوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتے اور ارشاد فرماتے: مسکین یعنی عاجزی والا بندہ. اپنے لیے کہتے کہ مسکین مسکینوں کے ساتھ بیٹھ گیا ہے. اتنے بڑے بادشاہ ہو کر یہ انداز تھا، یہ عاجزی اور یہ انکساری. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثل نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے باوجود آپ کے خوف خدا کا عالم بھی قابل دید تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو جو کچھ عطا کیا، یعنی علم، نبوت، حکمت، بادشاہت، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کبھی آسمان کی طرف آپ نے نگاہ نہ اٹھائی. ذرا غور کیجیے. خوف خدا، عاجزی، انکساری. ناظرین، اللہ والوں کا یہی انداز ہوتا ہے. اتنا کچھ مل جائے مگر نگاہیں جھکی رہتی ہیں، عاجزی کے پیکر رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آئیے سنتے ہیں کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ کتنی حکمت والی ہوتی تھی. 1-2 فرامین آپ کے سناتا ہوں. آپ فرماتے ہیں: اگر گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے. سبحان اللہ. ایک اور جگہ فرماتے ہیں: ہم نے زندگی کی سختی اور نرمی کو جانچا تو سمجھ لیا کہ تھوڑی زندگی ہی کافی ہے. بڑی گہری بات ہے. آپ کے اوصاف کے بارے میں سنا ہم نے. ایک اور آپ کا بڑا زبردست وصف تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے اور تمام اوقات تسبیح و ذکر میں مشغول رہنے والے تھے. اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے اور یہ ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے. آئیے قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا فرمایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سے خصوصی انعامات سے نوازا، مگر یہاں میں 10 انعامات کا اب میں ذکر کروں گا. آپ ذرا سنتے جائیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا. اسپیشل آپ کے ساتھ کیا ایکسکلوسیو انعامات اللہ نے عطا فرمائے اور قرآن میں ذکر بھی فرمایا. نمبر 1، ہوا آپ کے تابع کر دی گئی، آپ کو کنٹرول دیا گیا ہوا پر، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. آئیے سنتے ہیں. چنانچہ پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 میں ارشاد ہوتا ہے:
وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ اور سلیمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی، اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔ ناظرین، اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو، اپنے خاص بندوں کو معمولات سے ہٹ کر طاقت و قدرت اور تصرفات یعنی اتھارٹی عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس آیت میں بتایا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے ہوا چلتی تھی، لیکن قرآن مجید میں جا بجا اللہ نے اپنے قدرت کے اظہار کے طور پر بتایا کہ اللہ کے حکم سے ہوا چلتی ہے، تو پتہ چلا رب جسے چاہے جو چاہے عطا فرمائے، اور یہ رب کی شان ہے۔ دوسرا، آپ کو ایک اور جو اتھارٹی اور ایک اور کمال عطا کیا گیا کہ جنات بھی آپ کے تابع کر دیے گئے، قرآن میں یہ بھی موجود ہے۔ آئیے سنتے ہیں پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 82۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطہ لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے، اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے۔ اب چلتے تیسرے انعام کی طرف۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص علم عطا کیا گیا، علم بھی زبردست عطا کیا گیا۔ اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، پارہ 19 سورہ نمل آیت نمبر 15 میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا، اور دونوں نے کہا سب خوبیاں اللہ کو، جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی۔ سبحان اللہ۔ چوتھا، پانچواں اور چھٹا کیا انعام دیا گیا کہ آپ کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، پرندوں کی بولی سکھائی، بادشاہوں اور انبیاء کرام کو دی جانے والی چیزوں جیسی چیزیں عطا کی گئیں۔ ان تینوں انعامات کا ذکر قرآن میں کیسے موجود ہے؟ آئیے تلاوت قرآن سنتے ہیں، پارہ ہے 19 سورہ نمل آیت نمبر 16۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ۔ اور سلیمان داؤد کا جانشین ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا، بے شک یہی ظاہر فضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساتواں اور آٹھواں انعام، آپ علیہ السلام کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے۔ ذرا غور کیجئے، بڑی بڑی فیکٹری لگانی پڑتی ہے تانبے کو پگھلانے کے لیے، مگر آپ کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے بہا دیے، اور آپ کے نافرمان جنات کو نارے جہنم کی وعید سنائی گئی۔ آئیے قرآن میں یہ ذکر بھی سنتے ہیں، چنانچہ پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 12 سنتے ہیں۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلَّا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا، اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رب کے حکم سے، اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے
ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ نواں انعام جو آپ کو دیا گیا کہ آپ جیسی سلطنت کسی کو نہ دی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے آپ نے ایک دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں، اس دعا کو ذکر کیا گیا قرآن میں، چنانچہ پارہ 23 سورہ صاد آیت نمبر 35، آئیے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب۔ عرض کی اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کہ میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی بڑی دین والا۔ اور سبحان اللہ، پھر آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ جیسی سلطنت پھر کسی کو نہ ملی، اور ویسی ہی سلطنت آپ کو اللہ نے عطا فرما دی۔ 10واں انعام، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عظیم ترین سلطنت کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آخرت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، دنیا میں بھی بلندی، آخرت میں بھی کیا مقام دیا۔ وہ کیا مقام ہے؟ آئیے سنتے ہیں، پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 40۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔